السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکیں اور محترم ناظرین، آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ البانیہ، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف البانیہ ہے اور جسے مقامی زبان میں ریپبلیکا شپریزا کہا جاتا ہے، اس کے نام کا مطلب ہے دی لینڈ آف ایگل سنز، یعنی شاہین کے بچوں کی سرزمین۔ جنوب مشرقی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جس کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، جس کے شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، مشرق میں میکڈونیا، شمال مشرق میں کوسوو اور جنوب میں یونان واقع ہیں، اور اس کے مغرب میں بحیرہ آڈریاٹک اور جنوب مغرب میں لوئنل سی، جسے البانوی زبان میں ڈیتیجون کہتے ہیں۔ اس کی سب سے لمبی سرحد یونان کے ساتھ 212 کلومیٹر لگتی ہے۔ اونٹرانٹو کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع یہ ملک بحیرہ آڈریاٹک کو لوئنل سی اور بحیرہ روم سے ملاتا ہے۔ ویورز، اس ملک کا دارالحکومت تیرانا ہے اور عظیم ترین شہر بھی تیرانا ہے، جو نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ صوبہ تیرانا کا صدر مقام اور ضلع بھی ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 4,76,000 ہے۔ تیرانا اپنی مصنوعی جھیلوں، کودر، کامزا، فرقہ، توفینا کی وجہ سے مشہور ہے۔ تیرانا کو یورپ کا سب سے قدیم ترین شہر مانا جاتا ہے، جہاں سے 10 سے 30,000 سال پرانے آبادی کے آثار ملے۔ ایک قلعہ جو 520 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا، اسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں احمد پاشا نے 18ویں صدی میں دوبارہ بحال کیا۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر دوروس ہے اور شاہین ان کا قومی نشان ہے۔ ملک میں 12 صوبے، 36 ضلع، 50 شہر اور درجنوں خوبصورت پرفضا دیہات ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان البانین ہے، جو ملک میں 98.8% بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یونانی، رومانی، میسیڈونین، ولاس، ٹرکش، اٹالین، سربو، کروشین اور دیگر زبانیں آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ 1998 کے آئین کے تحت البانیہ ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے۔ الیکشن ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، جو کہ 5 سال کی مدت تک اسمبلی کی جانب سے چنا جاتا ہے۔ موجودہ صدر ایلر میٹا ہے اور موجودہ وزیر اعظم ایڈی راما ہے۔ البانیہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ سے 28 نومبر 1912 کو آزاد ہوا۔ ویورز، البانوی جھنڈے کے 2 رنگ گہرا سرخ اور سیاہ ہیں۔ سرخ رنگ 15ویں صدی عیسوی کے ہیرو جارج کاسٹروس سکندر بیگ کی کامیاب بغاوت سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ جھنڈے کے مرکز میں موجود سیاہ رنگ کا دوہرے سر والا ایگل البانوی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو خود کو شاہین کے بیٹے کہلواتے ہیں۔ ملک میں بسنے والے لوگوں میں 82.6% البانین، 0.9% یونانی، 1% رومن، میکڈونیائی، مونٹینیگرن اور مصری نسل کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 15.5% دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ البانیہ کا کل رقبہ 28,748 کلومیٹر یعنی 11,100 مربع میل ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 140ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 1350 کلومیٹر رقبے پر پانی ہے۔ اس کے ساتھ 362 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ ملک کی کل سرحد 691 کلومیٹر ہے۔ ملک کا 42.46% رقبہ قابل کاشت ہے۔ ملک کے 28.95% رقبے پر جنگل ہے۔ البانیہ میں 56.7% مسلمان ہیں، جبکہ 10% رومن کیتھولک، 6.8% رومن آرتھوڈکس، 2.1% بکتاشی، 5.7% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ 16.2% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہبی وابستگی معلوم نہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل فٹ بال ہے اور فٹ بال کو ہی سب سے زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ دیگر کھیلوں میں باسکٹ بال، والی بال اور جمناسٹکس شامل ہیں۔ البانیہ سطح سمندر سے 708 میٹر بلند ہے، جبکہ بلند ترین چوٹی مایائی کوہا یعنی توئیم کوراب ہے، جو 2,764 میٹر بلند ہے۔ ملک میں زیادہ تر پہاڑ اور چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہیں، جبکہ ساحل کے ساتھ ساتھ چھوٹے میدان ہیں۔ البانیہ کے ساحل یورپ کے خوبصورت ترین اور صاف ستھرے ساحلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ البانیہ کی آب و ہوا بحیرہ روم جیسی ہے، جس کے میدانی علاقوں میں موسم خشک، خبس اور گرم ہوتا ہے اور سردیاں ٹھنڈی ہیں، جبکہ پہاڑوں پر نومبر سے مارچ تک برف باری بھی ہوتی ہے۔
ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یعنی 15,51,239 جو کہ کل آبادی کا 50.9% بنتا ہے۔ البانوی لڑکیاں 24 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ شادی کی تقریبات کا آغاز 7 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ مہمان ایک ساتھ گانا اور رقص کرتے ہیں جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ شادی کا دن عام طور پر بدھ یا ہفتہ کے دن مقرر ہوتا ہے۔ دلہن نئی زندگی شروع کرنے اور والدین کا گھر چھوڑتے ہوئے مشرقی معاشرے کی طرح اپنے والدین کے گلے لگ کر ہوتی ہے۔ دولہے کے خاندان کا سب سے چھوٹا لڑکا دلہن کو قومی پھول پوپی کا گلدستہ پیش کرتا ہے اور دلہن کے جوتے اترنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ اس میں چھپی رقم نکال سکے۔ یہ ایک دلچسپ روایت ہے۔ شادی کے دن دلہا دلہن کو سونے کا سکہ شادی کا تحفہ دیتا ہے۔ مہمان دولہے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دولہے کے گھر میں ہونے والی تقریب میں چینی سے بھرے باداموں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ویورز، البانیہ کی کل آبادی 30,47,987 افراد ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 136ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کے فی کلومیٹر میں 101 افراد آباد ہیں جو دنیا میں 110ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 78.5 سال ہے۔ مردوں کی زیادہ سے زیادہ 75.8 سال جبکہ عورتوں کی عمر 81.4 سال ہے جو دنیا میں 59ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ویورز، البانیہ کا سالانہ GDP 38.154 بلین ڈالر ہے جو دنیا میں 126ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی فی کس آمدنی 13,274 ڈالر ہے جو 17,70,153 پاکستانی روپوں اور 9,80,683 انڈین روپوں کے برابر ہے جو دنیا میں 124ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ البانیہ کا امیر ترین شخص سمیر مانے ہے جو ریئل اسٹیٹ اور دیگر شعبوں میں 18 کمپنیوں کا مالک ہے جس کی دولت کی مالیت 1.2 بلین ڈالرز ہے۔ البانیہ کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلہ، کاپر، آئرن، نکل، نمک، لکڑی، ہائیڈرو پاور شامل ہے۔ البانیہ 960.9 ملین ڈالر کا تجارتی سامان اٹلی، اسپین، کوسوو اور یونان کو فروخت کرتا ہے جبکہ 4.84 بلین ڈالر کی چیزیں بھی درآمد کرتا ہے۔ ویورز، اس ملک کی کرنسی البانین لیک ہے جو پاکستانی 1.23 روپوں اور انڈین 68 پیسوں کے برابر ہے۔ اس کی دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو یہ ایسا ملک ہے جس کے شہری ملک سے زیادہ اپنے ہمسائے ممالک میں رہتے ہیں۔ البانیہ کو یورپ کا غریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے، اسی لیے لوگ ملک میں رہنے کی بجائے بیرون ملک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر البانی بیرون ملک آباد ہیں یعنی 70 لاکھ کے قریب۔ ملک میں 4 ایئرپورٹ ہیں، 677 کلومیٹر ریلوے لائن اور 18,000 کلومیٹر روڈز ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کی تعمیر مکمل ہونے پر جانور کا صدقہ کرتے ہیں اور گورے لوگ سمجھتے ہیں یہ بلی چڑھاتے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ البانیہ میں اسپیڈ بوٹ پر پابندی ہے کیونکہ انسانی اسمگلر اس کے ذریعے اٹلی اور یونان میں ڈنکیاں لگاتے ہیں۔ 1991 میں کمیونسٹوں کے دور میں ملک میں صرف 3,000 کاریں تھیں اور پرائیویٹ کار رکھنے پر پابندی تھی۔ البانوی پولیس کہیں بھی کسی وقت بھی کسی کا چلان کر دیتی ہے۔ ویورز، ملک کا 70% رقبہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ البانیہ، ارمینیا اور ویٹیکن سٹی وہ یورپی ممالک ہیں، آج بھی میکڈونلڈ کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ ویور، یہاں کافی کا کلچر عام ہے، کئی لوگ تو اپنے دن کا آغاز ٹرکش کافی سے کرتے ہیں۔ البانیہ کا روایتی لباس مخصوص کاریگر اور خواتین ہی بناتی ہیں جن پر سونے اور چاندی سے کڑھائی کی جاتی ہے اور روایتی جوتے کو اوپنگا کہا جاتا ہے۔ البانوی شام کے وقت واک کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس ملک میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام نینی ٹریزا ہے جو کہ مشہور انڈین مدر ٹریسا کے نام پر ہے جو خود البانوی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت بڑے گپ باز ہیں، یعنی اگر وہ آپ کو کہیں کہ میں نے 1000 لیک استعمال کیے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے صرف 1 صفر بڑھا دی، یعنی صرف اس نے 100 خرچ کی ہیں۔ یہ ان کی عادت میں شامل ہے۔ تیرانا کے بارے میں پورے یورپ میں کہا جاتا ہے روڈ اپنی ذمہ داری پر کراس کریں، کوئی بھی کہیں سے بھی آپ کو گاڑی ٹھوک سکتا ہے۔ یہ ملک اپنے GDP کا 8.2% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں 108ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔
یہ ملک اپنے GDP کا 3.5% لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 15 سال سے زیادہ عمر کے 97.6% لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے البانیہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .al ہے۔ البانیہ کا کالنگ کوڈ +355 ہے۔ ملک میں موبائل فون یوزر کی تعداد 3.5 ملین ہے، جو ملک کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، جبکہ 1.3 ملین لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ شہروں میں ہوٹل بہت زیادہ ہیں اور ایک رات کا کرایہ تقریباً 15 یورو کے قریب ہے۔ ہوٹل عام طور پر صاف ہیں۔ ہوٹل کا عملہ انگریزی اطالوی زبان جانتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملتی تو پریشان نہ ہوں، آپ البانیہ کے کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ البانیہ کے لوگ ہمیشہ اپنے مہمان نوازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ آپ ٹیکسی یا وین کے ذریعے البانیہ سے مونٹی نیگرو بھی جا سکتے ہیں، جس کا کرایہ 15 سے 20 یورو کے درمیان ہوتا ہے۔ البانیہ جانے والے وزٹر کو البانین سفارتی مشن سے ویزا حاصل کرنا لازم ہے۔ سوائے ویزا فری ملکوں کے ساتھ 3 ماہ تک وائلڈ پاسپورٹ ہونا بھی لازم ہے۔ البانیہ کی ویزا کی پالیسی شینجن ایریا کی ویزا پالیسی کے مطابق ہے۔ تمام شینجن ممالک کی نیشنلٹی رکھنے والے لوگوں اور آذربائیجان، قازقستان، کوسوو، کویت اور ترکی کے لوگوں کو 90 دن ویزا فری داخلہ فراہم کرتا ہے۔ ویورز، اگر البانیہ کی تاریخ پر بات کی جائے تو البانیہ میں 4 صدی قبل از مسیح میں انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ قدیم آبادی زیادہ تر ایلرین قبائل پر مشتمل تھی۔ ایلرین قبائل کے کئی بادشاہ گزرے، جن میں آخری کو اسکندر اعظم نے شکست دی۔ 395 عیسوی تک یہ روم کے زیر نگین رہا۔ روم کے 2 ٹکڑے ہوئے تو البانیہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ 1460 میں سلطنت عثمانیہ اناطولیہ سے بلقان تک پھیلی تو البانیہ بھی اس کا حصہ بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی توسیع میں سب سے زیادہ مزاحمت البانین نے کی تھی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یہ بوسنیا کی طرح یورپ کا مسلم اکثریتی ملک ہے۔